وہ کون سی ایسی 5 بڑی شخصیات ہیں جو پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہونے والی ہیں؟ اس کے ساتھ پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد میاں محمد نواز شریف کیوں اتنے پریشان ہیں اور وہ سندھ میں اور بلوچستان میں اتحاد کرنے پر کیوں کترا رہے ہیں؟ اس کے ساتھ بات کریں گے کہ اسد عمر اور فواد چودھری کے پیچھے کیا وجہ ہے کہ انہوں نے اچانک سیاست کو خیر بات کہنے کے جا رہے ہیں، کیونکہ اسد عمر نے پچھلے دنوں ٹویٹ کیا تھا اور انہوں نے وہاں سے اپنی ٹویٹ میں کہا تھا کہ میں پاکستان تحریک انصاف کی رکنیت سے اور سیاست کو خیر بات کہہ رہا ہوں۔ ابھی فواد چودھری صاحب پابند سلاسل ہے اور خبریں یہ آ رہی ہیں کہ وہ بھی پاکستان تحریک انصاف کو پہلے خیر بات کہہ چکے ہیں، اب سیاست سے بھی دستبردار ہو سکتے ہیں۔ اس کے پیچھے کیا کہانی ہے یہ بھی آپ کو بتائیں گے، اور پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان کیا کھچڑی پک رہی ہے۔ سب سے پہلے بات کریں گے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد میاں محمد نواز شریف آخر اتنا پریشان کیوں ہیں، کیونکہ ہوائیں بھی مسلم لیگ نون کی چل رہی ہیں اور ہر جگہ سے آوازیں بھی یہی آ رہی ہیں کہ مسلم لیگ نون کے قائد میاں محمد نواز شریف اس مرتبہ پھر چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بنیں گے۔ لیکن میاں محمد نواز شریف آخر پریشان کیوں ہیں؟ پریشان اس وجہ سے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف جو پاپولر ہوئے تھے وہ تھا اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیے پہ۔ اب ان پہ داغ لگ رہا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی گود میں جا بیٹھے ہیں یا ان کے لاڈلے ہو گئے ہیں، تو میاں محمد نواز شریف اس وجہ سے بڑے پریشان ہیں کہ آخر الیکشن میں وہ کس بیانیے کو لے کے چلیں گے۔ جن پارٹیوں کے حوالے سے وہ کہتے تھے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی پیداوار ہیں، چاہے وہ ایم کیو ایم ہو گیا، سندھ میں جی ڈی اے ہوگی، یا باپ پارٹی بلوچستان کے باپ پارٹی کے حوالے سے تو وہ اتنا کہتے رہے ہیں کہ باپ کسی کی بنائی ہوئی پارٹی ہے اور باپ کا باپ کوئی اور ہے۔ تو وہ اب نون لیگ کے قائد اسی باپ پارٹی کو منانے کے لیے خود بلوچستان جا رہے ہیں، ایم کیو ایم کو منایا جا رہا ہے۔ اور جو اصل بات ہے مسلم لیگ نون کے قائد پریشان ہیں وہ یہ ہے کہ وہ الیکشن میں بیانیہ کون سا لے کے چلیں گے۔ ابھی مسلم لیگ نون کی طرف سے 30 رکنی ایک کمیٹی بنائی گئی ہے جس میں جو بیانیہ کی تشکیل دیں گے، اور میاں نواز شریف نے سختی سے ان کو کہا ہے کہ آپ نے اس بیانیے میں ایسا کچھ ڈالنا ہے جو مطلب میرے لاڈلے پن کو اور جو مسلم لیگ نون پر ٹیگ لگ رہا ہے یا نواز شریف پر کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی چہیتی پارٹی بن گئی ہے یا میں لاڈلا ہو گیا ہوں، وہ اس کو کاؤنٹر کر سکے تاکہ جب ہم الیکشن میں جائیں تو اس حوالے سے ہمیں کچھ نہ کچھ فائدہ ہو۔ اب مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان کھچڑی یہ پک رہی ہے۔ مسلم لیگ نون کے جو وفد کراچی گیا ہے وہ تو اتنا مطلب پیپلز پارٹی کے خلاف بیان بازی نہیں کر رہا، لیکن پیپلز پارٹی مسلسل بیان بازی دے رہی ہے۔ پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کی جانب سے تنقید کا نشانہ بنایا گیا ہے مسلم لیگ نون کا، اور انہوں نے بڑی کھل کر تنقید کی ہے ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کے اتحاد پر، اور ان کا کہنا یہی تھا کہ 0 + 0 = 0۔ مطلب انہوں نے ان کو تشبیہ دی ہے کہ یہ اگر سندھ میں اتحاد کر بھی لیں تو یہ 0 ہیں، اور سننے میں یہی آ رہا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون اس لیے کھل کر بیان بازی نہیں کر رہی کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آنے والی حکومت میں انہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی سینٹر میں ووٹ کی ضرورت پڑے، اور یہ پاسبل بھی ہے کیونکہ مسلم لیگ نون کی اگر پاپولیرٹی دیکھی جائے تو اتنی مطلب سیٹیں نہیں لے پائے گی کہ ایک میجورٹی کہ اگر وہ سنگل پارٹی یا چھوٹی پارٹیوں کو ملا کر وہ سینٹر پہ حکومت کر سکے، اس لیے مسلم لیگ نون بیان بازی نہیں کر رہی۔ اور پاسبل یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پیپلز پارٹی کی جانب سے آنے والے الیکشن میں اگر وہ مسلم لیگ نون کو سینٹر میں ووٹ نہ دیں تو ہو سکتا ہے کہ پیپل پارٹی سے سندھ چھیننے کی کوشش کی جائے، اور پھر یہ کہا جائے کہ جی اگر آپ سینٹر میں نون لیگ کو سپورٹ نہیں کرتے تو ہم آپ کو سندھ نہیں دیں گے، اور پھر مسلم لیگ نون کو اس بات پہ راضی کیا جائے کہ ہم آپ کو سندھ واپس کر دیتے ہیں اور آپ سینٹر میں پاکستان مسلم لیگ نون کے پی ایم کی کینڈیڈیٹ کی سپورٹ کریں اور اتحاد میں بیٹھ جائیں۔ اب پاکستان تحریک انصاف کا ذکر کرتے ہیں تو جہاں پاکستان تحریک انصاف سے آئے روز کوئی نہ کوئی پی ٹی اے کا کارکن یا رہنما، بڑے رہنما اور بڑے لیڈر چھوڑ کے جا رہے ہیں، وہیں اب ایک بہت بڑی بریکنگ نیوز ہے، اور وہ یہ ہے کہ اب 5 بڑی اہم شخصیات کی پی ٹی اے میں شمولیت ہونے جا رہی ہے۔ جی ہاں، یہ شخصیات پورے پاکستان سے ہو سکتے ہیں، مطلب چاروں صوبوں سے ہیں۔ سننے میں یہی آ رہا ہے ذرائع کے مطابق 2 بڑی شخصیات کا تعلق پنجاب سے ہے، 2 کے پی کے سے ہیں اور 1 سندھ سے ہے۔ سندھ سے کون ہو سکتی ہے یہ کچھ آئیڈیا ہے لیکن کنفرم نہیں ہو رہا، کیونکہ سندھ میں جو جی ڈی اے ہے، جی ڈی اے کا اتحاد بھی مسلم لیگ نون سے ہو رہا ہے، اور جی ڈی اے کی جو رکن تھی سہرا بانو وہ مسلسل نون لیگ کو تنقید کر رہی تھی۔ اب سہرا بانو جی ڈی اے کی رکن ہے
اور نون لیگ کا GDA کے ساتھ اتحاد ہو گیا ہے، تو صحرا بانو کے حوالے سے بھی کوئی گردش کر رہی ہیں خبریں، کنفرمیشن نہیں ہے۔ اور سینئر صحافی سمر عباس کی جو خبر ہے اس کے مطابق جو پنجاب میں بڑی 2 وکٹیں گرنے والی ہیں، اس میں 1 وکٹ جو ہے وہ چودھری سرور صاحب ہیں، جو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں گورنر پنجاب بھی رہ چکے ہیں، اور وہ جب PTI سے الگ ہوئے تھے مسلم لیگ کواف کے چودھری شجاعت حسین کے ساتھ ملے تھے اور وہ وہاں پہ شمولیت انہوں نے اختیار کی تھی۔ اب انہیں لگ رہا ہے کہ مسلم لیگ کواف جو ہے وہ اپنی بقا کی خود جنگ لڑ رہی ہے، تو وہاں پہ سروائیول بہت ہی مشکل ہے، اور وہاں پہ کوئی چانسز نہیں ہے کہ وہ پارٹی کوئی اوپر آ جائے۔ اس لیے ذرائع کا دعویٰ ہے کہ اب چودھری سرور صاحب کوشش کر رہے ہیں اور معاملات طے ہونے کے قریب ہیں کہ چودھری سرور صاحب دوبارہ پاکستان تحریک انصاف کو جوائن کر رہے ہیں۔ اور 2 بڑی شخصیات کا تعلق KP سے ہے اور ایک سندھ سے ہے۔ ایک جو بڑی شخصیت ہے KP سے، پنجاب سے، وہ کون ہو سکتی ہے؟ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے کوئی سابق رہنما بھی ہو سکتا ہے، اور پاکستان مسلم لیگ نون کا کوئی ایک بہت بڑی وکٹ بھی ہو سکتی ہے۔ یہاں آپ کو ایک بہت بڑی خبر دیتے چلیں کہ مسلم لیگ نون کی ایک بہت بڑی وکٹ بھی گرنے والی ہے، اور وہ جو مسلم لیگ نون کا رہنما ہے وہ مطلب بڑے عہدوں پر بھی فائز رہے ہیں مسلم لیگ نون کی حکومت میں۔ اب آپ کو خبر دیں کہ اسد عمر اور فواد چودھری کے حوالے سے جو خبریں گردش کر رہی ہیں، اسد عمر نے تو باقاعدہ اب سیاست ہی چھوڑ دی ہے۔ پہلے انہوں نے کنارہ کشی کی تھی، کچھ عرصہ بیک پہ رہے ہیں، پھر آہستہ آہستہ سکرین پہ آنا شروع ہوئے ہیں، اور انہوں نے کئی مرتبہ کہا تھا کہ میں ابھی بھی تحریک انصاف کے ساتھ کھڑا ہوں۔ جب وہ یہ ورڈ کہتے تھے تو ان پر سختیاں مزید کی جاتی تھی، انہیں کبھی FIA کا، کبھی نیب کا، کبھی انویسٹیگیشنز کا ادارے کا نوٹس آ جاتا تھا کہ آپ پیش ہوں۔ اب ان کی جانب سے سیاست کو بھی خیر بات کہہ دیا ہے، اور آفیشلی طور پر پاکستان تحریک انصاف کی رکنیت سے بھی وہ مستعفی ہو گئے ہیں۔ اب ان کے لیے ستّی خیراں ہوں گی۔ اور دوسرا، ان کی جو ریومرز چل رہے ہیں پچھلے دنوں، شیر افضل مروت صاحب نے بھی یہ انکشاف کیا ہے کہ جب اسد عمر نے پہلے سٹارٹ میں 1-2 دن یا کچھ چند دنوں جیل میں رہنے کے بعد سٹارٹ میں ہی آ کر پریس کانفرنس کی تھی، اور انہوں نے جو جنرل سیکرٹری تھے انہوں نے اس عہدے سے استعفیٰ دیا تھا، تو اس وقت کے بعد جو چیئرمین تحریک انصاف ہے، ایک تو اسد عمر اور دوسرا فواد چودھری نے پریس کانفرنس کی تھی، تو اس کے بعد چیئرمین PTI ان دونوں پر سخت نالاں تھے، وہ اس وجہ سے کہ یہ بڑی فرنٹ لیڈرشپ تھی، اور اگر PTI چیئرمین کہہ رہے تھے کہ انہوں نے آنے والے لوگوں کو جو مطلب پیچھے بیٹھے ہیں ان کو راستہ دیا ہے کہ آپ بھی یہاں سے نکلے، مجھے ان پہ توقع نہیں تھی کہ یہ لوگ چھوڑ کے جائیں گے۔ اور شیر افضل مروت کے مطابق اسد عمر، کیونکہ انہوں نے عہدے سے استعفیٰ دے دیا تھا تو عمران خان کے ساتھ تعلقات ٹھیک نہیں تھے، تو اسد عمر مجھے پیغام بھجواتے تھے، میں عمران خان سے کہہ رہا تھا کہ اسد عمر دوبارہ پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہونا چاہتے ہیں، لیکن چیئرمین تحریک انصاف عمران خان ان کو دوبارہ لینے پہ راضی نہیں تھے، اس لیے اب اسد عمر کی کوئی سپیس نہیں بن رہی تھی تو وہ اس لیے ریزائن کر گئے۔ یہ شیر افضل مروت کا کہنا ہے۔ اور فواد چودھری کے بھی حوالے سے بھی اطلاعات آ رہی تھی کہ وہ جہلم میں اپنی بیگم کو PTI کے ٹکٹ پر الیکشن لڑوانا چاہتے تھے، بیک ڈور ان کے رابطے پکڑے گئے ہیں، جس کی وجہ سے ان پر مزید سختیاں کی جا رہی ہیں۔ اور آنے والے دنوں میں یہ بہت بڑی خبر ہے کہ آنے والے دنوں میں فواد چودھری صاحب باقاعدہ ایک پریس کانفرنس یا انٹرویو کے تھرو سیاست کو ہی کچھ عرصے کے لیے خیر بات کہہ دیں۔ وہ یہ کام کریں گے تو ان کے لیے بھی ستّی خیراں ہوگی، ادروائز وہ بھی اسی طرح پابند سلاسل رہیں گے اور مشکلات میں مزید اضافہ ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو